ہاں جی، میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے، جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا، لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں، آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، کھڑے بھی ہوئے، تعظیم و تکریم، اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا، اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے، اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی؟ اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا، اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ، میں رانی ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں، یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بن اگین اینڈ اگین سیئنگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ جو ہوپ والی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی، انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ، perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے نا. بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک میرے بھائی، ان کے پاس زندگی زیادہ ہے، ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں، اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتہ، وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے، انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی جگہ ریاست، انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے، نہ عزت ہے، نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سامنے، میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز، دیر ملٹیپل تھنگز دیٹ موو یو ونس یو میٹ دیم، کہ واٹ گریٹ یوتھ وی ہیو، واٹ کلیئر ہیڈڈ یوتھ وی ہیو. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی، یہ امید کم نہیں ہوئی، یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے، سو دیر از اے تھاٹ دیٹ از گوئنگ آن، دیر از اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، دیر از اے ریکوائرمنٹ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام، اور دین دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں، تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی، جو انہوں نے کی، آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے، جسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید، وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون، ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا
پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کی جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں, جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے, جس کے میل ہا میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیس ٹیررسٹ, دیس انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ سب اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. Do you think he is doing it for some pay? Would you do it? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر equating it for some pay. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے, ہاں لشکر بنے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It's on record. یہ جو دہشت گرد ہیں, they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ دیم. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا.
So it is a genuine question, a genuine requirement once the law enforcement, the police also, everyone says, please don't facilitate, please don't allow. उसको इसकी इजाज़त ना दें. अगर आप इतने कादिर नहीं हैं, आप ये इजाज़त नहीं कर सकते, you feel threatened, you feel coerced, तो आपकी कोई मजबूरी है, आप यहाँ से निकल जाएं. Let us handle. And अगर आप उसको रोक भी नहीं रहे और निकल भी नहीं रहे और दहशतगर्दी जो सी है उसके अंदर पनप रही है, सो वी आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, बट देन डोंट से कि हमने यहाँ ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, आप पे कोलैटरल डैमेज की बात ना करना. एंड दैट्स इज वेरी जेन्युइन लॉजिकल पॉइंट, बिकॉज दैट टेररिज्म और दैट फैसिलिटेशन इज बीइंग डन ओवर देयर. जिस तरह हम ये आपके टेरर क्राइम नेक्सस की बात करते हैं कि ये टेरर क्राइम नेक्सस को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर ये स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से एंड वी आर ओके विद दैट स्मगलिंग, तो उसी जमियाद में, उसी गाड़ी में अगर स्मगलिंग हो रही है तो उसमें किसने रोका है कि उसके अंदर असला नहीं आएगा, उसके अंदर RDX नहीं आएगा, उसके अंदर फ्यूजेज नहीं आएंगे? आएंगे ना, तो हम उसको रोकेंगे. तो इट गोज लाइक दिस. एंड देन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पब्लिक का या इलाके का दफा का, ये दुनिया पूरी में सिविल डिफेंस का मौजूद है. विलेज डिफेंस कमेटीज़ क्या पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में मौजूद नहीं है? कश्मीर से भाई बैठे हुए, कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटीज़ होती हैं, आपके पंजाब में होती हैं विलेज डिफेंस कमेटीज़, देयर एवरीवेयर. ये कॉन्सेप्ट है आपका सिविल डिफेंस के अंदर. और पुलिस जो सी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है, ये पब्लिक के ताउन के बगैर तो कोई जंग जीत ही नहीं सकती. तो आप अगर जिस इलाके में दहशतगर्दी हो रही है, इफ़ द लॉ इन्फोर्समेंट, द सिक्योरिटी फोर्सेज आर कन्वर्सिंग विद द पीपल फॉर देयर कोऑपरेशन, एंड द कोऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल कि किधर है, अगर आपको पता है तो बताएं, अगर आपको नहीं पता और यहाँ मौजूद हैं तो आप निकलें, हम इनको संभाल लेंगे. तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम काबिल इज़्ज़त मोहतरम सियासतदानों से और रहनुमाओं से कि हमें ये चीज़ चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को मज़ीद शऊर दें. हमें उनको मज़ीद कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू.